औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ साथियों, सहाफ़ियों और सुनने वाली पाकिस्तानी अवाम, अस्सलामु अलैकुम। अब ठीक है? अब ठीक है? जी बेहतर। आज आपके दरमियान आने की वजह दो तसलसल हैं। थोड़ा वक्त तो लूँगा मैं आपको, लेकिन जब तक मैं एक पिक्चर आपको कंप्लीट करता हुआ नहीं आऊँगा, उस वक्त तक मैं आपको वाज़े तौर पे नहीं बता पाऊँगा कि हमारे अक़राज़ व मक़ासिद क्या हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि वॉइस ऑफ शुहदाए पाकिस्तान क्या है। रसूल बात कराची का मैं बेटा, कराची से ताल्लुक़ आपका, आप ही के दरमियान से स्टूडेंट पॉलिटिक्स, फिर ताजिर पॉलिटिक्स और उसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। हालिया दिनों में जो कराची का किरदार रहा, दर हकीकत ये मैं आपको आगाह करता चलूँ, उसने आलमी इदारों को शिकस्त से दोचार किया। उनका नज़रिया ये था कि कराची में बहुत लाशें हैं, कराची ने बहुत तकालीफ उठाई हैं, अगर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट की जाती है तो सबसे बड़ा रिएक्शन कराची से आएगा। लाहौर बंद हो जाए, इस्लामाबाद बंद हो जाए, पेशावर बंद हो जाए, आलू प्याज सब्ज़ी टमाटर चावल गेहूँ दही इस पर फ़र्क पड़ता है। कराची बंद हो जाए तो पूरी मईशत पे फ़र्क पड़ता है, जिसको बानियान पाकिस्तान की औलादों ने नाकाम बनाया, अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। उम्मीद है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। जिस तरह अमल बेहतरीन था, रद्द अमल के लिए अब हम कोशा हैं। कराची में पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, सराइकी, गिलगिती, बिल्तिस्तानी, हज़ारा, उर्दू बोलने वाले तमाम कौमियतें मौजूद हैं। KPK के पख्तून बिल्कुल परेशान ना हो, कराची के अंदर पख्तून उनसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बलोच सरदार भी बिल्कुल परेशान ना हो, बलोच भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिंधी वडेरे अपनी सियासत करें, सिंधी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सराइकी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये जो रिएक्शन दिया, ये सिर्फ महाजिरों ने नहीं दिया, ये तमाम कौमियतों ने दिया, मिनी पाकिस्तान ने दिया। जो पाकिस्तान में होना है पहले कराची में होना है। कराची ही रिज़ल्ट है हर उस सब्जेक्ट के रिज़ल्ट का, जिसको चाहे आलमी इदारे देखें, मुल्की इदारे देखें, आप देखें, सहाफ़ी देखें या मैं देखूं। कराची बिल्कुल बेफिक्र रहे, आज के बाद कराची बिल्कुल बेफिक्र रहे। ये आज हमारा पहला अमली कदम है और ये कदम अब आ गया है मैदान में। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो शहादत की मंजिल पा के कब्र में उतरेंगे, या पाकिस्तान को दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं। देखें, ये खेत है, हर आदमी एक खेत लगाता है जिसका वो फल खाता है। बेसिकली ये वो खेत है जिसके फल शायद हम ना खा सकें, यकीनन हम नहीं खा पाएंगे, और यकीनन हमारे पास, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त भी नहीं। मुझे कम से कम वक्त में अपने एजेंडे को आपके सामने लाना है और उस पर अमल करना है। लेकिन ये फल, इस पे मेहनत इसलिए की जाएगी कि ये आने वाली नस्लों के लिए है। जो मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान मेरे हवाले किया, तहज़ीबी याफ्ता, सकाफ़ती, मुआशरती तौर पे बेहतरीन पाकिस्तान दिया। मेरी माँ ने मेरी तरबियत में मुझे टीपू सुल्तान पढ़ाया, और परेशान मैं ये हूँ कि मैं अपनी 3 मासूम बेटियों को, शीरखार बेटियों को, या आपके बच्चों को आने वाले दौर में किस माहौल में छोड़ के जा रहे हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमें कब्र में सुकून मिलेगा, कि हमारे बच्चे किस हाल में, किस हालत के अंदर इस शहर में, इस मुल्क में गुजारा करेंगे, क्या उनका मुस्तकबिल होगा। हमने ये कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारी महदूद नज़र कल से आगे गई नहीं कभी। हमारी नज़र तो ये है कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या फ़ायदा,
یہ کس ایجنڈے سے آیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, اس سے آگے نہ سوچنے کی کبھی کسی نے کوشش کی ہے, نہ کوئی کرے گا. لیکن میں جن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں, میں جانتا ہوں وہ تہذیب ثقافت کے امین ہیں, اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ جنگیں کبھی بھی فوج نہیں لڑا کرتی, جنگ تو قوم لڑا کرتی, اور اس کا فقدان دیکھنے میں نظر آیا. جب آپ کسی کو صحت مند معاشرہ دیتے ہیں یا صحت مند معاشرے کی طرف جاتے ہیں, تو اس کا سب سے بنیادی جز ہے نظام انصاف. جہاں انصاف نہیں وہاں کوئی معاشرہ نہیں. چرچل کا مشہور ڈائلاگ ہے جنگ عظیم دوئم میں, جب برطانوی عمائدین نے اس سے آ کے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ برطانیہ تباہ ہو جائے گا, تو اس نے نہ پوچھا یہ کہ بندوقیں کتنی ہیں, توپیں کتنی ہیں, میزائل کتنے ہیں, جہاز کتنے, اس نے یہ کچھ نہیں پوچھا. اس نے صرف ایک بات پوچھی, یہ بتاؤ ہمارے ہاں نظام انصاف کیسا چل رہا ہے اور عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ عدالتیں بہت اچھا انصاف کر رہی ہیں, تو اس نے کہا بے فکر رہو, اس ملک کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. یہ ایک تاریخی سچ اور حقیقت ہے. اسلام اور انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ. در حقیقت انصاف کا نام ہی اسلام ہے, اور اسلام کا نام ہی انصاف ہے. آپ جن خلفائے راشدین کی مثالیں دیا کرتے ہیں, ان کو کہا جاتا تھا انصاف کرنے والا خلیفہ. اس کا اردو ادب میں ترجمہ تو یہی بنتا ہے. باقی مولوی صاحبان نے یہ اپنے لیے نکال لیا تاکہ وہ صدر بن جائیں تو خلیفہ راشدین ہو جائیں. یہ ممکن نہیں. سب سے پہلے ہمیں انصاف کی طرف جانا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی مجبوریاں کیا ہیں, اس لیے میں نے ٹی وی پروگرام میں یہ گفتگو کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کا اس لیے انتخاب کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی لفظ کا قربانی کسی ٹی وی چینل کو دینی پڑے. لیکن آپ کے درمیان بھی بیٹھ کے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں انتہائی مہذب انداز کے اندر اپنے موقف سے آپ کو آگاہ کروں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف کی رینکنگ نیچے سے چوتھے نمبر پہ, ہم نیچے سے ٹاپ 5 میں. یہ ہمارے لیے شرم اور افسوس کا مقام ہے. پاکستان کا نظام انصاف سال ہا سال سے اس لائق بھی نہیں ہوا کہ ٹاپ 100 میں آتا. مسلسل پستی کی جانب گامزن ہے, اور اس کی چند وجوہات ہیں. میرا اور نظام انصاف کا بہت پرانا یارانہ ہے. یہ جد و جہد کوئی آج کی نہیں ہے. اس جد و جہد کا باقاعدہ آغاز ہو. میں ترتیب سے آپ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ جہاں مجھے آنا ہے وہاں آپ اس درد کو اور اس تکلیف کو سمجھ سکیں, جس کی وجہ سے آج میں آپ کے درمیان آ کے بیٹھا ہوں. 2007 میں میں فیصل رضا عابدی حقیقت میں, چونکہ میرے نانا جان اور ان کے میرے اکثریت گھر والوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے رہا ہے. کوڑے کھائے ہیں, جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں, پنجاب میں ان کا تعلق تھا, تو ہم شروع سے پیپلز پارٹی سے لگاؤ رکھتے تھے. ضیاء عامریت کی وجہ سے شاید میرے بھی فوجی اداروں کے بارے میں وہی تاثرات تھے جو اکثریت لوگوں کے ہیں. لیکن یکسر 2007 میں اس نظریے میں تبدیلی آ گئی. یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جو ہمیں فوجی ایجنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹی میں آج سے نہیں کر رہا. 2007 سے اس کا آغاز ہوا جب پرویز مشرف نے تکفیریت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. بے شک یہ چینج مرحوم کی مرہون منت ہی ہے. ہر جگہ دو مائنڈ سیٹ ہوا کرتے ہیں, ہر محکمے میں دو مائنڈ سیٹ ہیں, صحافت میں, فوج میں, عدلیہ میں, پارلیمنٹ میں, سیاستدانوں میں, عوام میں, ایون کے گھر میں. ہم ہمیشہ اپنے مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کیا کرتے ہیں فار دا چینج. ہم چینج کو سپورٹ کرتے ہیں, شخصیات کو نہیں. چینج کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ اس چینج کو مضبوط کرے. تو اس وقت سے فوج کی حمایت کا آغاز کیا, کیونکہ گزشتہ 24 سال سے میں اپنے ہم نوا لوگوں کو اور 14 سال سے میڈیا کو بتاتا آیا ہوں کہ میں ایک جنگ لڑنے آیا ہوں. 2007 میں لال مسجد آپریشن کے وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں جنگ کس سے ہے. تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو فوج بناؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو وہ جنگ بڑی کامیابی سے لڑی گئی, جہاں قانون کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا, ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا, ویجنگ آف وار کا کھلا آغاز ہو چکا تھا اسلام آباد میں. میں نے اس چینج کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو افواج پاکستان بناؤں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک 3 دن بعد اس فتح کو شکست میں ڈھالنا شروع کیا.
عالمی میڈیا کی سربراہی میں میڈیا ہی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ایک دور میں پرویز مشرف کو چوڑیاں دے کے آتے تھے پھر اس کو قاتل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. اور اسی غلطی نے اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا جاتا. تکفیری میری نظر میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ مذہب ہے. تکفیری صرف وہ ہے جو زبردستی بندوق کے ذریعے دہشت کے ذریعے اپنی سوچ کو دوسرے پہ مسلط کرتا ہے. اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا ہوتا اور افواج پاکستان اور پرویز مشرف کو دھوکہ نہ ملا ہوتا تو شاید آج ہم ان حالات میں سے نہیں گزر رہے ہوتے. اس وقت فتح کو شکست میں بدلنا. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ گلی گلی تکفیریت کا سامنا کر رہے ہیں. اور 9 مئی تکفیریت کا عالمگیر دن تھا پاکستان کے اندر. یہیں سے ورلڈ وار کا آغاز ہونا تھا جس جنگ کا میں آپ کو 10 سال پہلے بتاتا آیا ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز پاکستان میں افواج پاکستان پہ حملوں کی صورت میں اس کا آغاز ہوگا. بہرحال سینٹ کے اندر میں جاتا ہوں اور حلف اٹھانے کے بعد جو میری پہلی تقریر ہے آج تک میرا وہی لائے عمل ہے. اس تقریر کو اگر آپ اٹھا کے سنیں گے تو روڈ میپ میں وہیں پہ دے چکا تھا. کیونکہ ہم اپنے الفاظ کے پابند ہیں. ہم جو لفظ ادا کریں گے اس پہ عمل کریں گے. تبدیلی نفس کا آغاز اپنے اندر سے کیا جاتا ہے, معاشرے سے نہیں. جب انسان خود تبدیل ہوگا معاشرہ خود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال پرویز مشرف کو ناکام بنانے کے